السلام علیکم۔ آئی بی بی ٹی وی کی طرف سے ڈاکٹر عرفان بیگ کا سلام قبول کیجیے۔ آج 15 فروری، غالب کی برسی، مرزا اسد اللہ خان غالب۔ پیدائش 27 دسمبر 1797، کالا محل آگرہ، ریاست بھرت پور۔ وفات 15 فروری 1869، 72 سال کی عمر میں، غالب حویلی، قاسم جان گلی، پرانی دہلی یا دلی۔ غالب کے بارے میں رشید احمد صدیقی سے منسوب ایک 2 لائنیں، ایک 2 جملے بڑے اہم ہیں۔ وہ کہتے ہیں مغلیہ عہد نے ہندوستان کو 3 تحفے دیے: غالب، اردو اور تاج محل۔ بلا شبہ کمال کا یہ جملہ ہے، سمندر کو واقعی کوزے میں بند کرتا ہے۔ تاج محل دنیا کی سب سے حسین عمارت، اردو زبان دنیا کی ایک ایسی زبان جس کی عمر ابھی تقریباً 450 سال ہے، کسی قوم نسل کی مادری زبان نہیں ہے، اور اسے ہمارے دوست جو کہتے ہیں وہ اردو نسلی نہیں بلکہ ایک 6-7 نسلوں سے جب یہ آئی ہے تو اس کو اپنایا گیا، اور جو اردو بولتے ہیں اس میں نسلی اعتبار سے میں جیسے مغل ہوں، مغل، پشتون، سید، عربی اور بہت سے پر نسلیں جو ہندوستان آئیں اور جو ہندوستان میں جنہوں نے جو رہے انہوں نے قبول کیا، تو یہ اردو ہے۔ اور پھر غالب، جسے اگر ہندوستان کا دماغ کہا جائے تو غلط نہیں، دنیا کے عظیم شاعروں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی شاعری کے حوالے سے میں صرف 2 ان کی شخصیت کی عکاس اشعار کا حوالہ دوں گا۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا۔ دوسرا شعر ہے، یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوئے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوگا۔ غالب کی جدت پسندی، وہ مستقبل بینی، فکر اور شعر کو ہم آہنگ کرنے کے اعتبار سے جو اثر پذیری، جو فکری عروج، جو پہنچ غالب کہاں ہے، وہ کسی اور شاعر کے ہاں بر صغیر میں ہمیں نہیں ملتی۔ غالب وہ شاعر ہیں جنہوں نے اردو اور فارسی میں کمال کی شاعری کی ہے، اور اسی کو اگر دیکھا جائے تو اقبال بھی وہ شاعر ہیں جن کی اردو اور فارسی دونوں شاعری کمال کی ہے۔ اب جہاں تک رشید احمد صدیقی کا جملہ جو ہے کہ مغلیہ عہد نے 3 تحفے دیے، غالب، اردو اور تاج محل، تو اس پر کسی اور سعید بدر کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اس پر کہا گیا کہ انگریز نے ہندوستان کو 3 چیزیں دی، سر سید، ریلوے، 3 چیزیں دی، سر سید، ریلوے اور پارلیمانی نظام۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اس نے ایک نہری نظام بھی دیا، اور بہرحال یہ ایک جدت تھی جو بدقسمتی سے مسلمانوں کے 800-900 سالہ یا 1000 سالہ دور میں ہندوستان کو نہیں ملی۔ یہ حقیقت ہے، اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اور
غالب اس اعتبار سے وہ ذہن ہے جس نے ایک طرف خطوط غالب لکھنے سے ایک نئی آسان طرز کی اور جدید اردو نثر کو جنم دیا، تو ساتھ ہی اپنے خطوط غالب میں انہوں نے کلکتہ کے سفر کے حوالے سے، ٹرین کے سفر کے حوالے سے اس جدت کو خراج تحسین پیش کیا، جہاں وہ جنگ آزادی جسے انگریز نے غدر کہا اس پہ دکھ کا اظہار کرتے ہیں، وہاں وہ انگریز کی اور اس جدت کی جو تاریخ میں آگے آئی، اور آج ہندوستان جہاں کھڑا ہے، اگرچہ ہم کافی پیچھے ہیں، بنگلہ دیش ہم سے کچھ آگے ہے، تو اس میں ریلوے کا نظام، نہری نظام، میں نے اپنی کتاب 1.5 صدی کی ریل میں ایک جگہ لکھا کہ ہندوستان میں انگریزوں نے 2 لکیریں کھینچ دیں، بالکل اس طرح جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر قسمت کی لکیریں ہوتی ہیں، ایک ہندوستان میں جو اب پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام اور ریلوے۔ غالب کے حوالے سے بات چلی تھی، لیکن جدت کو اپنانا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں ترقی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔